السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 5 محرم الحرام 1432 ہجری مطابق 10 دسمبر سن 2010 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو جامع مسجد بشیشیش جدہ کے اندر المکتب التعاونی لدعوت و ارشاد و توعیت الجالیات حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے عقید توحید میں بعض مسلمانوں کی بعض غلطیاں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کو سجانے، سنوارنے اور سدھارنے اور کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اہم موضوع کو سمجھنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں اور اس کی تشریحات میں داخل ہوں، میں اللہ عز و جل کے شکر کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. میں بہت ممنون اور مشکور ہوں اس مسجد کے خطیب فضیلۃ الشیخ عبد الماجد حفظہ اللہ کا، اور اسی طرح سے اپنے فاضل گرامی قدر دوست محمد عاقل دہلوی کا، بھائی نعیم کا، ان کے تمام ساتھیوں کا، اور باب مکہ جدہ کے جتنے بھی متعاونین اور اخوان ہیں جنہوں نے اپنی جد و جہد اور کوششوں سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حاضرین اور حاضرات کا اور عزیز بچوں کا کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں پوری مسجد اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے. الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان جد و جہد اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت میں بھی ہمیں بیٹھنے کی ایک ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ بار الہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور پھر ایک دفعہ اور ایک بات کا شکریہ میں ادا آپ حضرات کا کرنا چاہ رہا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. آپ نے میرے لیے 10 مہینے کی 9 مہینے کی یا 10 مہینے کی جو طویل یہ مقاطعت تھی اور یہ دوری تھی جس کی وجہ سے آپ حضرات سے جہاں ہر مہینے ملاقات ہوتی تھی،
آج سال بھر کے بعد گویا ایک طرح سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ جو طویل فاصلہ تھا اور اس فاصلے میں جو آپ لوگوں کی دعائیں اور محبتیں تھیں وہ ہم تک پہنچ رہی تھیں، آج آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ اور وہ پھل اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ بندے ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے. معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ معاملات صاف ستھرے ہو چکے ہیں. شیطان کے بچھائے ہوئے جال اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے. انبیاء علیہ السلام نے زندگیاں گزاری، 5 برس تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے. ہمارے اسلاف ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں، ان کا جنازہ جیل کھانے سے اٹھا ہے. ان کا جنازہ حضرت امام ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر ان کو رکھ کر انہی لوگوں نے جنہوں نے انہیں قاضی القضات کا عہدہ سونپنے کی درخواست کی تھی اور زبردستی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اس جرم کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور زہر کھانے میں دھیرے دھیرے زہر دے کر انہی جیل ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی داعی اجل کو انہوں نے لبیک کہا اور اللہ کے حوالے ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جیل ہی میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ہاتھوں کو توڑ دیا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. سلف کی یہ پوری داستان ہے، ایک تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے، جو دشمنوں نے شیطانوں نے مختلف سازشوں اور مختلف جالوں کے ساتھ ان کو پھنسا کر اور ان کو تنگ کیا، ان کی آل اولاد کو تنگ کیا. لیکن تاریخ جانتی ہے، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آج وہ لوگ یہود نہیں تھے، نہ ہی وہ نصارہ تھے، نہ ہی وہ غیر مسلمین تھے، بلکہ جن کی سازشوں کا وہ شکار بنے وہ وہی اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. لیکن وہ دین توحید سے غافل تھے، راہ حق سے دور تھے، راہ ہدایت سے ضلالت کی راہوں ہٹ کر وہ ضلالت اور گمراہی کی راہوں پہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ انہیں اپنے منہج اور اپنے دین اور اپنے فکر اور اپنے نظریات اور اپنے فلسفے اور اپنے ان کے خود گڑھے ہوئے منہج اور دین کو قبول کر لیں. لیکن یہ ہمارے سلف کی داستان رہی، انہوں نے اسے رفض کیا، انکار کیا، جیل کی سلاخوں کو انہوں نے برداشت کیا، صعوبتیں مشقتیں انہوں نے جھیلیں، جیل میں انہوں نے دم توڑ دیا، ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے، لیکن انہوں نے حق کی راہوں کو نہیں چھوڑا. یہ درس ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے، اور یہ واقعات، یہ تاریخ ذہنوں میں زندہ ہیں، جس کی وجہ سے صبر اور قوت اور حوصلے ملتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا، کیا ہم کو ڈرائیں گی قاتل کی یہ شمشیریں، کیا ہم کو ڈرائیں گی قاتل کی یہ شمشیریں، مقتل کی فضاؤں میں جینا میری فطرت ہے، مقتل کی فضاؤں میں جینا میری فطرت ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا یہ بھی کہ نہ رہزنوں سے نہ بلوائیوں سے ڈرتے ہیں، نہ رہزنوں سے نہ بلوائیوں سے ڈرتے ہیں، منافقت میں پلے بھائیوں سے ڈرتے ہیں. نہ رہزنوں سے نہ بلوائیوں سے ڈرتے ہیں، منافقت میں پلے بھائیوں سے ڈرتے ہیں، اور زبان کاٹ کے گونگا بناتے رہتے ہیں، زبان کاٹ کے گونگا بناتے رہتے ہیں. یہاں کے لوگ تو سچائیوں سے ڈرتے ہیں، یہاں کے لوگ تو سچائیوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قل الحق ولو کان مرا، اے لوگو حق بات کہو بھلے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. تو حق بات ہر زمانے میں کڑوی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے. میرے عزیزو، یہ کوئی مشقت نہیں، یہ کوئی صعوبت نہیں، یہ کوئی، اللہ اگر قبول کر لے تو ساری مشقتیں اور ساری پریشانیاں اور ساری صعوبتیں آسان ہیں. کوئی معنی اور کوئی وقعت نہیں رکھتی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے سامنے. یہ وقت طویل ہوا، لمبا ہوا، بچے بیوی کہیں اور، میں کہیں کسی اپنے ملک ہی کے اندر پردیسی اور اجنبیت کی زندگی گزار کر، میرے بچے یہاں پڑے ہوئے 8-9 مہینے سے، میں وہاں پڑا ہوا، یہ اور دیگر پوری دنیا ایک طرح سے یہ اذیت اور یہ درد محسوس کر رہی تھی. ان اذیتوں کا صلہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو انشاءاللہ، ہماری یہی دعا ہے، اللہ یا تو ہدایت عطا فرمائے یا تو اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. آمین یا رب العالمین. زیادہ تر یہی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے. اگر علم رکھتے، توحید کا علم ہوتا، عقیدے کا صحیح فہم ہوتا، اور مدارس اور مکاتب اور جامعات ہمارے ملکوں کے جو ہیں اس کے اندر تعصب
اور جو ہے فتنہ اور فرقے واریت نہ پڑھائی جاتی، نہ سکھائی جاتی تو شاید کہ لوگ سمجھتے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے بڑے ہمارے ملکوں کے برے علماء موجود ہیں جو عوام الناس کے دماغوں سے کھیلتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو فہم دیا ہے، آپ کو ذہن دیا ہے، اچھی بری چیزوں کی تمیز آپ کرتے ہو، دنیا کے اندر اپنی اچھائیوں کی چیزوں کو منتخب کرتے ہو اور برائیوں سے دور بھاگتے ہو۔ میرے عزیزو، یہاں تو آپ کا اور بھی آپ کی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ کی آخرت کا معاملہ آتا ہے، جہاں اللہ سے تعلق کا معاملہ آتا ہے، جہاں آپ کے اسلام اور دین کا معاملہ آتا ہے، وہاں آپ کو تو اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ جہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال تو دیا، تو نے مجھے مردود بارگاہ کر تو دیا، تو نے مجھے ملعون قرار تو دے دیا، تو نے مجھے ابلیس کا خطاب دے تو دیا، شیطان تو قرار دے دیا، لیکن یاد رکھو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے جو بندے ہیں ان کے صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں برباد کروں گا، ان کے ایمان و عقیدوں کو جو ہے صحیح ایمان و عقیدے سے ہٹا کر گمراہیت کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اور دوستو، اپنے دماغوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو کھلا رکھو۔ کوئی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں، خیر خواہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہیں۔ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی ہیں اور سچے لوگ بیان کر رہے ہیں، ان باتوں کو پڑھو، ان کو سمجھو، علم حاصل کرو، انشاءاللہ تعالی شیطان تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں نے بتایا کہ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مشقتیں، اذیتیں، درد برداشت کی۔ میں نے جو برداشت کری وہ برداشت کری، اس سے کہیں زیادہ میرے اخوان، آپ بھائی لوگوں نے وہ ٹھیس کو اور اس درد کو محسوس کیا ہے کہ میں کن کن مصیبتوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو یوم آخرت کو عطا فرمائے، دنیا میں عطا فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہی دعائیں ہی میں دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو ہمیشہ مبارک اور محترم اور مکرم رکھے، اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آل اولاد کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رہیں خیر اور بھلائی کے ساتھ رہیں، اور یوم آخرت میں بھی اللہ آپ سے راضی ہو، آپ سے خوش ہو، اور اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان چند تمہیدی، یہ میرا قرض تھا، میرے اوپر یہ قرض ہے، اس قرض کو میں ادا کر رہا ہوں کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نے دعا کی، ہم نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اور میں کیا دے سکتا ہوں۔ ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میرا جو موضوع ہے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کا، بڑے غور سے ان کو سماعت فرمائیے۔ چند اشارے اور چند غلطیاں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور ان کو سمجھیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان یعنی تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے نافرمان بندے نہ ہو، اللہ کی احکامات، اللہ کی باتوں کے انکار کرنے والے نہ ہو۔ اس حال میں مرو کہ اللہ کی تابعداری کا پٹا تمہارے گلے میں پڑا رہے، تاکہ قیامت کے دن اسی پٹے کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اللہ کی رسی قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو حرز جاں بنا لو، اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لو، یہی اللہ کی رسی ہے، اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے فرقے، گروہ در گروہ، جماعت جماعت در جماعت نہ بنو، بلکہ آپس میں متحد رہو، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو۔
اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمارا آپ کا وجود اس کائنات میں، اس دنیا میں روزی روٹی کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اس دنیا کے اندر امن و سکون قائم کرنا، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا۔ شیطانوں نے جن اللہ کے بندوں کو گمراہیت کے راہوں پہ ڈال دیا ہے اور بھٹکا دیا ہے راہ ہدایت سے، اللہ کے سیدھی راستے سے جن کو باہر کر دیا ہے، ان کو بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور جنت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے دنیا کے لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت، اے دنیا کے لوگوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے اس دنیا میں بپا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ بناؤ۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں، منع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کہیں کوئی منکر، کوئی ایسی بات دیکھے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت سے اس کو روکے۔ طاقت و قوت، بادشاہ ہے، حکمران ہے، یا ذمہ دار ہے، یا علاقے کا بڑا ہے، یا اس کے پاس طاقت و قوت ہے، تو طاقت و قوت سے اس منکر کو روکنے کی، منکر جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو روکے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکے، اپنی زبان سے اس منکر کو منکر کہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہے، زبان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے اس چیز کو غلط سمجھے، اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے، کمزور حصہ ہے۔ یعنی اگر یہ بھی دل کے اندر نفرت بھی نہ ہو اس کے خلاف، تو پھر سمجھو ایمان دل کے اندر موجود نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارا مقصد وجود ہے۔ یہ جو روزی روٹی اور یہ جو بازار اور یہ جو شہر اور یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ اس کا مقصد یا ہدف یا اس کی منزل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں رکھتا۔ الا الدین، سوائے دین کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دین کی سمجھ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں دین کی باتیں آتی ہیں، قرآن کی باتیں آتی ہیں، نبی کی باتیں آتی ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو دین کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، قرآن کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، حدیث تو ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی، تو یہ سمجھ لو یہ آدمی بد نصیب ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط ہے اور ضلالت و گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔
یعنی وہ دین کی باتوں کو سمجھتا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی توحید کیا ہے، شرک باللہ کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، بدعات کیا ہیں، اور اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین کے حرام اور حلال کیا ہیں، یہ تمام سب دین کی باتیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور دین نہایت ہی آسان ہے، الدین یسر، دین بہت ہی آسان ہے، یہ کوئی بہت بڑا ایسا جبل احد نہیں ہے کہ آدمی اٹھا نہ سکے یا آدمی اسے سر نہ کر سکے یا اسے پار نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہی وہ دین تھا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسی پڑوس میں شہر مکہ واقع ہے، اور شہر مکہ کے پڑوسی ہیں آپ، بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی اس کے لیے ہے جو شہر مکہ کی جو دعوت ہے اس دعوت کو اوپر لبیک کہے، شہر مکہ کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے موحد بنے، نبی کی سنتوں کا پابند بنے، نبی سے محبت، سچی اور پکی محبت کرنے والا بنے، وہی خوش نصیب ہے۔ ورنہ پڑوسی تو پڑوسی مکے کی جاروب کشی کرنے، مکے کی حفاظت کرنے، آب زمزم کو پلانے، مکے کی میں چراغاں کرنے، ایسے کرنے والے لوگ بھی جب دین ہدایت سے غافل ہوئے، کلمہ توحید نصیب نہ ہوا، تو پھر کہاں گئے وہ؟ ابو جہل ہوں، ابو لہب ہوں، عتبہ ہوں، شیبہ ہوں، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہو، کہاں گئے؟ یہ سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے۔ مکے میں تھے تو پڑوسی ہونا یا مکے والا ہونا یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہوتی ہے، شرف کی بات اس کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں بٹھائے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، ہندوستان میں رہے، پاکستان میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، افغانستان میں رہے، یورپ میں رہے، امریکہ میں رہے، سری لنکا میں رہے، بھوٹان میں رہے، دنیا میں کہیں بھی رہے، اگر وہ توحید پرست ہے، اگر وہ نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر سمجھتا ہے، تو وہ کہیں بھی مرے انشاءاللہ تعالی اس کا ٹھکانہ جنت انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ نہ سوچو، تو خوش نصیبی اس کے لیے ہے جو آدمی صحیح العقیدہ ہو، صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہو۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاتا اور چلوں، توحید اور شرک، آج میرا موضوع یہی ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید میں، رب العالمین کی توحید میں کچھ غلطیوں کے مرتکب ہیں، میں ان غلطیوں کی نشاندہی کروں گا اور یہ درخواست کروں گا کہ اگر دل کو لگ جائے، اگر سمجھ میں آ جائے تو یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھو، یا جب بھی سمجھ میں آئے اللہ سے توبہ کرو، جلد سے جلد توبہ کرو، کیونکہ جو یہ خطائیں اور یہ جو غلطیاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی روزہ قبول ہے، نہ کوئی حج قبول ہے، نہ کوئی صرف، نہ کوئی عدل، نہ کوئی نوافل، نہ کوئی صدقات، نہ کوئی خیرات، نہ ہی کوئی یوں سمجھو مسجد بنانا یا حج کرنا، طواف، کچھ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک غلطیاں اور بڑی خطرناک باتیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اشارے میں کروں گا کہ کون کون سی غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا مفہوم سمجھ لیں اور شرک کا مفہوم سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ توحید کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی شرک کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ کہہ لیا، بات ختم، ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اب ہم جو کچھ بھی کرتے پھریں ہم مسلمان ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی سمجھ کر کے باپ داداؤں کے رسم و رواج کے اوپر وہ چل پھر رہے ہیں، اور ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ توحید کو پڑھیں یا سیکھیں، شرک کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ یہودی ہے اس لیے یہ جہنمی، یہ جناب علی نصرانی ہے اس لیے یہ جہنمی، یہ غیر مسلم ہے اس لیے یہ جہنمی، میں مسلمان ہوں خلاص میں پیدائشی جنت کا ٹکٹ لے کر کے آیا ہوں، یہ سمجھ میں رہ کر کے وہ شیطان کے چنگلوں میں پھنس کر اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے مر جاتا ہے۔ اب مرنے والا تو واپس آ کر کے نہیں بتلاتا کہ وہ کہاں اس کا کیا ٹھکانہ ہے، لیکن میرے عزیزو، ہمارے اللہ نے، رسول نے الحمدللہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی۔ ہمارا دین کوئی فلسفہ نہیں، یا کوئی رموز، یا کوئی اشارے، یا کوئی سائنس کی چیزیں، یا کوئی حکمت کی بات ایسی نہیں کہ وہ ڈھکی چھپی باتیں ہوں، یا کچھ ایسی باتیں ہوں جو پبلک میں نہ کہی جائیں اور عوام میں نہ بتلائی جائیں، کہیں خاص لوگوں سے کہی جائیں، عام لوگوں سے نہ، ایسی بات ہمارے دین میں نہیں ہے۔
ہمارا دین ایک کھلی ہوئی کتاب ہے. قرآن کریم سب پڑھتے ہیں, سب کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کا حکم ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے. جو پڑھے گا سمجھے گا وہ اللہ کی ہدایت پہ آئے گا, جو نہیں پڑھے گا باپ داداؤں ہی کے نقش قدم پر چلے گا وہ گمراہ ہوگا. اور باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ بھی میں سمجھاتا چلوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ باپ داداؤں کی میں مخالفت کرنے والی بات کر رہا ہوں. اگر باپ داداؤں کی باتیں اور ان کا طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے سر آنکھوں پہ, لیکن اگر باپ داداؤں کی باتیں یا کسی بھی شخص کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو قطعاً اسے قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھو, یہ بات یاد رکھو. باپ داداؤں کی ہر بات ہم انکار نہیں کرتے, باپ داداؤں کی وہ باتیں جو رب کے قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات فرمان احادیث صحیحہ کے مطابق ہیں ہم ان کو سراخوں پہ رکھتے ہیں, لیکن جو ان کے خلاف ہیں وہ باتیں ہم نہیں تسلیم کرتے اور نہ ہی ایک مسلمان کو تسلیم کرنا چاہیے. یہی ایمانداری ہے اور یہی تقویٰ کا تقاضا ہے. تو توحید کا مسئلہ یہ بڑا نازک ہے, بڑا اہم ہے, یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اسماء میں, اس کے ناموں میں تنہا سمجھنا, اکیلا سمجھنا, بے مثال سمجھنا, یکتا سمجھنا, یہ توحید باللہ کہلاتا ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا توحید یہ واحد اثنین ثلاثہ اربع, عرب میں رہتے ہو آپ, اسی واحد مانے ایک, اسی واحد سے توحید ہے. وحد یوحد توحیدن, کسی چیز کو ایک بنانا, کسی چیز کو ایک بنانا, اسی سے توحید ہے. توحید باللہ, اللہ تعالیٰ کو ایک تصور کرنا. کن کن چیزوں میں؟ صرف پیدا کرنے میں, صرف روزی دینے میں, صرف مارنے میں, صرف جلانے میں نہیں. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مارنے والا ہے, اللہ جلانے والا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے, اللہ بارش اتارنے والا ہے, اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ میرے کانوں کا مالک ہے, اللہ میری آنکھوں کا مالک ہے, اللہ پوری دنیا کا مالک ہے, اللہ ہی پناہ دیتا ہے, تو بتاؤ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اگر وہ صرف یہ عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان ہے؟ بولو, آواز نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے میرے عزیزو. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا, مارنے والا, جلانے والا, روزی دینے والا اور اسی طرح سے پوری کائنات کے اندر تدبیر کرنے والا, بارش اتارنے والا, پناہ دینے والا, وہ خود کسی کی پناہ نہیں لیتا ہے. اگر میرے کانوں کا مالک ہے, آنکھوں کا مالک ہے, کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے, اگر کوئی یہی عقیدہ رکھے, صرف یہی عقیدہ رکھے, تو یاد رکھو یہی عقیدہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے تو ہوش اڑ گئے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے. یہ تو ربانی صاحب یہ کون سی بات بتلا رہے ہیں؟ میں کوئی نئی بات نہیں بتلا رہا. یہ نئی بات ان کو ضرور لگ رہی ہوگی جن کے تعلقات اور جن کے رشتے کلام اللہ سے کٹ چکے ہیں, اللہ کے فرمان کو وہ نہیں جانتے, یا بیچارے انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں سنی, یا ان کے مولویوں نے یا جہاں کہیں بھی وہ بستے ہیں کسی نے انہیں یہ بات نہیں بتلائی. میرے بھائیوں سنو, یہ باتیں تو کفار مکہ بھی مانتے تھے, یہ باتیں تو کفار مکہ بھی تصور کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح طور پر اپنے نبی سے حکم دے کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی, ان سے پوچھو, ان سے سوال کرو, تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے, تمہارے کانوں کا مالک, امن یملک السمع والابصار, تمہارے نگاہوں کا اور تمہارے آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہے. لئن سألتہم من خلقہم, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ ہی روزی دیتا ہے. اگر ان سے پوچھیں کہ دنیا میں من یدبر الامر, دنیا کو چلانے والی ہستی اور ذات کون ہے, تو یہ مشرکین مکہ, کفار مکہ کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو کہ کون بارش اتارتا ہے, یہ کہیں گے اللہ بارش اتارتا ہے. من یجیر ولا یجار علیہ, کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے لیکن وہ کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے, تو یہ کہیں گے اللہ. یعنی کفار مکہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے. اللہ نے انہیں کافر کہا, انہیں مشرک کہا, انہیں جہنمی قرار دیا.
ان سے قتال کیا، ان سے جنگیں لڑی گئیں، ہوئی باتیں کہ نہیں ہوئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی میرے عزیزو، ان کی ایک غلطی تھی، ان کی ایک غلطی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سب مانتے تو تھے، لیکن اللہ کے لیے جو عبادت ہے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ذات و صفات اور اس کی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کے جو اسماء اور صفات اور اس کی جو عبادت ہے، ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو بولو ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ ایک ہستی ہے، وہو اللطیف الخبیر، اسے لا تدرکہ الابصار، جسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتی۔ ان چھوٹی چھوٹی نگاہوں میں اتنی قوت، اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ میاں اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہماری تمہاری نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی، مکمل طور پر اسے گھیر نہیں سکتی۔ یہ آسمان کیا آپ پورے کا پورا یہاں بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہو؟ پورا آسمان دیکھ سکتے ہو آپ؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پوری زمین کیا اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہو؟ پوری زمین آپ کی نگاہوں میں نہیں سما سکتی۔ تو جب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق مکمل اور کامل طریقے سے آپ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بھلا اسے کیسے نگاہیں پا سکتی ہیں؟ اسے کیسے نگاہیں دیکھ سکتی ہیں؟ تو وہ اللہ لا تدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ نے فرمایا لوگو تمہاری نگاہیں مجھے احاطہ نہیں کر سکتی، مجھے گھیر نہیں سکتی، بلکہ وہو اللطیف الخبیر، وہ نہایت ہی لطیف اور باخبر ہے تمہارے ہر ایک احوال سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذات ہے، اللہ کی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ پڑھو، سورہ اخلاص، اسی کے اندر پوری توحید موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ، هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، ایک ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے کن چیزوں سے؟ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہماری تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہے، بھوک سے بے نیاز ہے، پیاس سے بے نیاز ہے، مشکلات سے بے نیاز ہے، کسی کے مدد سے بے نیاز ہے۔ لا ند لہو ولا وزیر لہو، نہ اس کا کوئی ند ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج ہے، نہ ماں کا محتاج ہے، نہ باپ کا محتاج ہے، نہ وہ کسی زمین کا محتاج ہے، نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے۔ ہماری تمہارے سجدوں کا بھی یہ محتاج نہیں ہے، ہماری تمہاری عبادت و بندگیوں کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ جو عبادت و بندگی ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کی رفعت اور اللہ کے مقام و منزلت اور اللہ کی بلندی میں ایک تنکے کے برابر بھی کوئی اضافہ یا زیادتی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پوری دنیا مل کے اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ بے نیاز ہے تمام لوگوں کی عبادتوں سجدوں سے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے جو جنت بنائی اور سنواری ہے اس جنت کو میں جانے کے لیے یہ تمام سب چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی سے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، نہ ہی اس کے کوئی اولاد اور بیٹا اور بیٹی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ ایک ہے، نمبر ایک، اللہ الصمد، نمبر دو اللہ بے نیاز ہے، نمبر تین لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے۔ تین ہو گئی ہے۔ نمبر چار وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی
اس زمین اور آسمان کے اوپر نیچے دائیں بائیں اور اس کے بیچ میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو اس کے برابر ہو، اس کا ہمسر ہو، اس کے برابری کا دعویٰ کر سکے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ اب آپ سوچ لو، آج دنیا میں بہت سارے معبود پوجے جا رہے ہیں، لوگوں کو پوج رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بھی چیلنج کر سکتے ہو کہ اے دنیا کے پجاریوں، چاہے کوئی پیڑ کو پوجے، پودے کو پوجے، اینٹ کو پوجے، پتھر کو پوجے، چاہے کوئی مورتی پوجے، دیوی پوجے، کسی کو بھی پوجے، کہیں بھی پوجے، ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہو، آپ ان سے یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ چار خوبیاں اپنے معبودوں میں دکھا دو، ہم بھی انہیں معبود ماننے کے لیے بولو تیار۔ اور قیامت آ سکتی ہے۔ قل هو اللہ، یہ مختصر سی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص، اس کے اندر جو اللہ نے اپنا ڈیفینیشن، اپنی تعریف، اپنی خوبی بیان کی ہے، صرف قل هو اللہ کے اندر اپنی جو پہچان بتلائی ہے، یہ کسی کے اندر موجود نہیں۔ تلاش کر لو، ڈھونڈ کر لو، پوری توحید کی بات اسی کے اندر موجود ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذات ہے، اس میں اللہ کو تن تنہا ماننا۔ اسی طرح اللہ کے اسماء اور صفات ہیں۔ اللہ کے اسماء اور صفات جیسے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، ہے نا؟ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اس میں کچھ اللہ رحمان ہے، نام ہے اللہ کی، وہ رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے نا؟ صفت یعنی اللہ رب العزت، اور صفات ایسے ہی ہیں جیسے اسماء ہیں۔ اسماء اور صفات ہیں، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس طرح آپ ہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی بھی نہیں، نہ اللہ کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات بتلاتا ہوں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کی ایک ذات ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ ایک ہاتھ اور پیر کا مجموعہ ہیں، آپ کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، آپ کے اندر کچھ رنگ اور روپ بھی ہیں، آپ بڑے بااخلاق ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، ہے نا؟ آپ بڑے وسیع الظرف ہیں، آپ کا دماغ بہت قوی ہے، آپ کا حافظہ بہت ہی تیز ہے، آپ کی نگاہیں بہت دور رس ہیں، آپ بہت تیز دوڑنے والے ہیں، آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ بڑی میٹھی زبان والے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ انہی کو صفات کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، آپ کی ناک بڑی اچھی، یہ سب صفات ہیں، یہ سب خوبیاں ہیں۔ تو ایسے ہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس کے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے اپنے بندوں۔ بہت 99 کتنے اسماء اور صفات، 99 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور اللہ نے کہا اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس لیے انہی پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، اللہ کو پکارا کرو۔ تو اللہ اپنے نام کی پکار کو سنتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تو یہ اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اس میں کوئی کمی کرنا، اس کا انکار کرنا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صفت سے نعوذ باللہ خالی سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرح دوسرے کے ناموں کو سمجھنا کہ جس طرح ان کے اندر یہ چیز ہے خوبی، ایسے ان کے اندر بھی یہ خوبی ہے۔ اللہ عالم الغیب والسماوات ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ دور و نزدیک کی سننے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آدمی کسی اور کے اندر رکھے کہ نہیں نہیں فلاں بھی ہیں، ڈھکا بھی ہیں، وہ بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، یہی شرک کہلاتا ہے۔ یہی کیا کہلاتا ہے؟ ساجھیداری کہلاتا ہے۔ یاد رکھو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شرک صرف یہی ہے کہ دنیا کی کسی بڑی سی بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ کے برابر قرار دے دینا، یہی شرک ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ تو شرک، خیر یہ تو کفار بھی نہیں کرتے، یہ کفار بھی اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیر کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھتے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے صفات میں، اس کی عبادات میں اور اس کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک باللہ۔ تو توحید
اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر ہے، دعا ہے، پکارنا ہے، ذبح کرنا بھی ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادتوں میں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات کو شریک کرنا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ ان تمام سب چیزوں میں، اسماء میں، صفات میں، عبادات و بندگی میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ کو ایک سمجھنا، تنے تنہا سمجھنا، بے مثال سمجھنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، ان کو کسی مخلوق کی طرف پھیرنا، اس میں کسی مخلوق کو ساجیدار بنانا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک شریک سے، شریک کے معنی ہوتے ہیں پارٹنر کے۔ جیسے کہتے ہیں یہ ہم نے شادی کری کسی لڑکی سے تو ہم نے کیا کہا؟ یہ میری شریک حیات ہے، لائف پارٹنر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لائف پارٹنر ہے نا، یہ میری شریک حیات ہے، رفیق سفر ہے یا رفیق حیات ہے میری بیوی۔ بیوی کے بڑے پیارے پیارے نام بھی ہیں، یاد رکھ لیا کرو، شادی ودی کرنا تو پکارنا ہے نا۔ بہت سارے لوگ بڑے اچھے اچھے نام رکھ کے پکارتے ہیں، میری جان، جانو ادھر آؤ، جانم ادھر۔ اچھی بات ہے، آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو پکارنا اچھی بات۔ رفیق حیات، خطوں میں لکھتے ہو نا میری رفیق حیات، اب تو خطوں کا دور بھی ختم ہو گیا، موبائل نے سب کچھ چوپٹ کر دیا ہے نا۔ پہلے پیارے پیارے کلمات، الفاظ، ناولوں سے، افسانوں سے، کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ بڑے بڑے پیارے پیارے القاب لکھتے تھے۔ اب تو وہ کچھ بھی نہیں، ہیلو السلام علیکم، ہاں بیگم کہاں ہو، کیسی ہو، ابھی تک سو رہی ہو، بچے کہاں ہیں، فلاں کہاں ہے، ڈھکا کہاں ہے، فٹافٹ آرڈرز دیتے ہیں۔ پہلے جب خطوں کا سلسلہ تھا اور بزرگ لوگ، پرانے لوگ، نوجوان بھی یہاں جو رہتے ہیں، جب پیسوں کے بڑی مہنگے فون ہوتے تھے تو لوگ بیٹھ کر 15 دن خط لکھتے تھے، 15 دن خطوں کا انتظار کرتے تھے۔ اس کے اندر جو محبت تھی، یہ محبت بھی موبائل نے چھین لیا، اس جوال نے جنجال پیدا کر دیا ہے ایک طرح سے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تھوڑا تھوڑا ریفریشمنٹ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اکتاؤ نہیں، کیوں بڑی کڑوی گولی دینے جا رہا ہوں نا میں، تو کڑوی گولی جو ہے اس کو ذرا پیار محبت سے دی جائے گی تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ ہاضمہ کہیں خراب ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر ساری مصیبت ڈاکٹر کے اوپر آ جاتی ہے، جیسے میرے اوپر آ گئی۔ کچھ لوگوں کے ہاضمے بامبے میں خراب ہو گئے، وہ گولی ان کو برداشت نہیں ہو سکی اور نتیجتاً جو کچھ بھی ہوا 10 مہینہ جیل کر کے آیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے نیکیوں میں شمار فرمائے اور اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو سمجھو، یہ توحید ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ توحید سمجھ میں آ گیا؟ کیا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء اور صفات میں کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو، انبیاء سب سے بڑی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، لوہا ہو، لکڑ ہو، زمین ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی شریک کرنا، پارٹنر بنانا، ساجیدار بنانا یا سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ یہی کیا کہلاتا ہے؟ شرک، شریک باللہ، پارٹنر بنانا، اللہ کا ساجیدار بنانا۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، توحید کی بہت بڑی برکت ہے، توحید کی بڑی فضیلت ہے، توحید کی اتنی بڑی برکت اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ 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 اللہ۔ ایک شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عین جہاد کے موقع پر ہتھیاروں سے لیس نوجوان رانا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، تنو مند شباب نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہ، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تم اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، پھر تم اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا پھر مجھے شریک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولے تم کس مقصد سے شریک ہونا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ جنگ آپ جیتیں گے، مال غنیمت میں میرا بھی حصہ ہوگا، مال و دولت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔
اس نے کہا کہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کلمہ توحید پڑھ لو پھر تمہیں ہم جنگ میں شریک ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا حقیقی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عرب تھے، اس عرب تھے، عربی کو سمجھتے تھے، لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کو کہنے میں بڑی دیر بھی لگتی تھی اور بڑے جلدی سمجھ بھی جاتے تھے۔ ابو جہل کو کہنے میں زندگی گزر گئی، ابو لہب نہ سمجھ سکے، ابو طالب ساتھ رہتے رہتے بھی لا الہ الا اللہ سمجھتے ہوئے بھی اقرار بھی نہیں کیا انہوں نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخر کار وہ جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ آج لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے سب کچھ کو حلال کر کے اور جناب عالی چلتے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اسی بات کو سمجھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ وہ سمجھتے تھے۔ اس نوجوان رعنا نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے تو ہم توحید کو قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اب میدان جنگ میں اپنی جوانی کے کرتب دکھاؤ۔ وہ گیا اور اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹیں کھیل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں مسکراہٹ آپ کے لبوں پہ کھیلی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص نے کلمہ توحید ہی صرف پڑھا تھا، کوئی اور عمل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی راہ میں اس نے گردن کٹائی اور میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے۔ یہ برکت ہے توحید کی، توحید کی برکت ہے، نقد انعام ہے یہ۔ بتاؤ یہ برا کیوں لگتا ہے؟ یہ برا کیوں لگتا ہے؟ یہ کس لیے لگتا ہے میں بتاؤں گا کیوں لگتا ہے، یہ میں ابھی وہ بتاؤں گا کیوں لگتا ہے برا۔ یہ ماننے میں کوئی سنکوچ ہے، کوئی مشکل ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، حدیث قدسی، حدیثوں میں سب سے اعلیٰ حدیث، جو زبان نبی کی، کلام اللہ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کر کے کل قیامت کے دن گناہوں کا پورا زمین اور آسمان بھر کر کے گٹھر لے کر کے میرے سامنے آؤ، ولم یشرک بھی شیئا، لیکن میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہ ٹھہرایا ہو، میرا کسی کو پارٹنر میرا نہ بنایا ہو، اور اس حالت میں میرے پاس آؤ کہ تمہارے اوپر گناہوں کا زمین اور آسمان بھر کر کے گناہ ہوں، تو میں تجھ سے زمین اور آسمان بھر کے مغفرتوں اور بخششوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ سوچیے آپ، یہ ہے نقد انعام توحید کا، اتنی بابرکت چیز، اور اسی میں تساہل ہو رہا ہے۔ اور شرک، اللہ 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 اللہ، اتنا بڑا بھیانک جرم، تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم شرک باللہ ہے۔ آپ غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین درمیان کتنی صدیوں کا فاصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی صدی کا فاصلہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے آپ لوگوں میں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 10 صدی، کتنی؟ 10 صدی یعنی 10 صدیوں کا فاصلہ ہے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ آدم ہی ایک نبی اور رسول تھے بس، اس 100 برس میں، 10 صدیوں میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا، کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، کوئی نئی شریعت نہیں بھیجی گئی، کوئی نیا دین دے کر کے نہیں بھیجا گیا۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور یہ کب بھیجا گیا یہ بھی سنو، نوح کو رسول بنا کر کے کب بھیجا گیا؟ ان 100 برسوں میں، 10 صدیوں میں
زناکاریاں بھی ہوئیں، چوریاں بھی ہوئیں، قتل و غارت بھی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہی خون ریزی جنگ ہوئی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم ہوئے۔ لیکن ان 10 برسوں میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جرائم تو تھے، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ شرک جیسا بھیانک جرم ان میں موجود نہیں تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی مورخ یا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ آپ ذہنوں میں نوٹ کر لو۔ 10 برس حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، عبداللہ ابن عباس کی روایت کے حوالے سے اور ابن حبان کے بھی حوالے سے 10 صدیوں کا فاصلہ، بیچ میں کوئی رسول بنا کر کے نہیں آیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں شرک باللہ۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے امام بخاری نوٹ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ان میں شرک داخل ہو گیا، شرک باللہ ہونے لگا، تب اللہ نے سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس سے شرک کی عظیم برائی کا آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا خطرناک جرم ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ بولو آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آ گئی؟ بھولو گے تو نہیں یہ سبق؟ یہ نہیں بھولنا یارو، یہ نہیں بھولنا، یہ تاریخ یاد رکھنا۔ چوریاں بھی تھیں، زناکاریاں بھی تھیں، شراب خوریاں بھی تھیں، بربادیاں بھی تھیں، قتل و غارت گری بھی تھی۔ کسی رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کب بھیجا؟ ود کو، سعا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ جب اس قوم نے اپنا معبود سمجھا، ان کی پوجا شروع کی، ان کی نظر و نیاز شروع کی، مجاوری شروع کی، اعتکافات شروع کیے، چڑھاوے شروع کیے، تب اللہ تعالیٰ نے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ ثم نسخ العلم، پھر علم وہاں سے ان کی قوم سے اٹھ گیا۔ مطلب یعنی وہ لوگ مر گئے، نیک لوگ تھے، صالحین لوگ تھے، بستی کے لوگ ان کو جانتے تھے، مانتے تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے اور علم ان کے دماغوں سے آنے والی نسلوں سے چلا گیا، تو پھر ان کی نسلوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے آل اولاد نے، ان کے پوتوں نے، ان کے نواسوں نے، انہی لوگوں کو شیطان نے آ کے دماغ میں ڈالا کہ یہ جو لوگ تھے یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ مر گئے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، ایسا کرو کچھ صدیاں، کچھ سال گزریں گے، یہ ان کے نشانات ختم ہو جائیں گے، ایسا کرو ان کے نشان بنا کے رکھو۔ شیطان نے ان کے دماغوں میں ڈالا کہ ان کی جو قبروں پہ تم بیٹھے ہو، قبر کو چھوڑو، پتھر لگاؤ، یہاں پتھر میں ان کی شکلیں بنا کے رکھو۔ تمہارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ 300 برس کے بعد شیطان کامیاب ہوا، آنے والی تیسری نسل نے ان کی پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ یہ پرستش اور پوجا کیسے شروع ہوئی؟ محبت میں۔ کس میں؟ یہ محبت، یہ عشق، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ محبت میں آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا کیا کر جاتا ہے۔ محبت میں آج آدمی اپنے ماں باپ کو بھی ٹھوکرے مار رہا ہے۔ اولاد ہے، ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ شادی ماں باپ نے کروا دی، بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی ماں باپ کا چہرہ اس کے دماغوں سے ختم۔ آج محترمہ سب کچھ بنی بیٹھی ہیں، معذرت کے ساتھ ہماری بہن بیٹیاں بھی موجود ہیں اور ہمارے بھائی بھی موجود ہیں۔ اگر کسی کا یہ کردار ہو تو اللہ سے توبہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ محبت میں عیب بھی اچھے نظر آتے ہیں،
ہے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کو کوئی کانا نہیں کہتا، دوسروں کو ضرور وہ کانا نظر آتا ہے، لیکن باپ باپ اپنی کانے اولاد کو کانا بھی نہیں کہتے. ان سے کہہ کر کے دیکھ لو تو لڑائی ہو جائے گی. تو محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عیبوں کو بھی ہنر بنا دیتی، عیبوں کو ہنر ذہنوں میں بٹھا دیتی. اسی طرح سے وہ صالحین اور نیکوکار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا، اور شیطان نے انہیں آ کر کے سمجھایا کہ یہ بڑے نیک اور صالح لوگ تھے، اب ان کی تعظیم اور توقیر کی صرف یہی صورت ہے کہ تم ان کی علامتوں اور ان کی نشانیوں کو باقی رکھو، ان کی شکل و صورتوں کو باقی رکھو، خلاص تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے اور ان سے سچی پکی محبت کرو گے. وہ بھی ختم ہو گئے، ان کی نسل آئی، اس نے کہا تم ایسا کرو، یہاں کے لوگ ان کو پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، ان کی اولاد سے یہی کام شیطان نے کروانا شروع کیا، اولاد نے اس کو پوجنا شروع کر. یہ ابتدا ہوئی ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے شرک. اس کی یہ تاریخ ہے، اس کی یہ ہسٹری. ورنہ 100 برس تک کائنات میں کوئی مشرک بولو موجود نہیں تھا. زناکار تھے، چوری تھے، بدکار تھے، سب رہے، لیکن مشرک حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد رسولوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا. اب آپ یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل اور خون اور چوری اور چکاری اس کے اوپر رسولوں کو بھیجنا گوارا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے ساتھ جب شرک شروع ہوا تو اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں کو منع کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور گناہوں کو معاف تو فرما دے گا، اور وہ چاہے تو سب کو معاف فرما دے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف. اللہ نے فرمایا قرآن کریم سنو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو حضرات، بڑی پیاری بات ہے، حدیث بخاری کے حوالے سے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ کہے گا اس کے اعمال کو ترازو پہ رکھو. اس کے اعمال ترازو کے اوپر رکھے جائیں گے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا. کانپنا شروع کرے گا، وہ کانپنا شروع کرے گا، جس میں لرزاہٹ پیدا ہو جائے گی، لرزہ براندام ہو جائے گا مارے ڈر کے، مارے خوف کے کہ اب تو گیا میں جہنم میں، کیونکہ گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں پلڑا بھاری. گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اور نیکیوں کا پلڑا اڑ گیا، اب کیا ہوگا؟ یہ حالت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھائے گا اور اس کے پلڑے پہ رکھ دے گا. وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھتے ہی گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا. وہ بندہ کہے گا، اے پاک پروردگار، میں تو جہنم میں جانے کے لائق تھا، یہ کون سا ٹکڑا ہے کاغذ کا؟ یہ کاغذ کا کون سا ٹکڑا ہے جس نے میرے گناہوں کو ہلکا کر دیا ہے اور میری نیکیاں جو تھوڑی تھیں ان کا پلڑا جو اٹھا ہوا تھا آج بھاری ہو گیا ہے؟ اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرے بندے تو نے گناہ ضرور کیے تھے اور گناہوں کا پلڑا تیرا ضرور بھاری ہو چکا تھا، لیکن تو نے میرے ساتھ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنایا تھا. یہی توحید کا وہ پرچہ ہے جو تیرے ترازو پہ رکھ دیا ہے ہم نے. آج وہ نیکیاں وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک، ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے. آپ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ اللہ اللہ، شرک اتنا بڑا جرم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا ہے جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی. جنت حرام. یاد رکھو مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، کوئی مولوی تمہیں جنت میں لے جا نہیں سکتا ہے. کوئی پیر مرشد پگاڑے دامن دومن کوئی کام آنے والے، یہ دنیا کے اندر کوئی بھی بڑھ کر لو، تمہیں کوئی بھی تسلی دے دے اور تم ان کی تھپکیوں میں آ کر کے لوگوں اپنے آپ کو جنت کا سردار سمجھنے لگو. لیکن یاد رکھو رب کے یہ قرآن کھلے انداز میں تمہیں آواز دیتے ہیں
کہ اگر اللہ کے ساتھ تم نے ذرہ برابر بھی شرک کیا ہے اور بغیر توبہ کے مرے ہو تو جنت حرام ہے. یاد رکھو کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا. تم بہت بڑے نمازی ہو سکتے ہو, تم بہت بڑے مسجدوں کے بنانے والے, بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے, بہت لمبی لمبی داڑھیاں اور بڑے بڑے ٹوپیاں اور بڑے بڑے لوگوں کے اندر علامہ اور بڑے بڑے القاب سے یاد کیے جانے والے ہو سکتے ہو, لیکن یاد رکھو جنتی ہو سکتے نہیں ہو سکتے. یہ رب کا قرآن ہے, رب کا فرمان ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ سب سے بڑا شرک ہے. بہرحال وہ میں آتا ہوں وہاں پہ. تو یہ شرک کی بہت بڑی مذمت. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اللہ کو اتنا ہی کافی تھا کہہ دینا جنت حرام ہے, لیکن نہیں, شیطان بھلا سکتا ہے, مولوی نہ جانے کہاں سے ہیر پیچ نکال سکتا ہے. حضرت آدم کو جب گمراہ, حضرت آدم کو بھٹکا دیا جب اس نے جنت کے اندر, اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا, لیکن آ کر کے کیسے لاگ لپیٹ سے حضرت آدم سے کہتا ہے الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. او آدم, کیا میں تمہیں ایک جنتی درخت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ جنتی درخت, اس حرام چیز کو کیا کہا اس نے, کیسا نام دیا, بڑا خوبصورت نام دیا. آج جیسے سود کو کتنا خوبصورت نام دیا جاتا ہے, انٹرسٹ. کیا ہے وہ؟ ہاں انٹرسٹ. زناکاری کو, بے حیائی کو گرل فرینڈ, منہ بنا کے گرل فرینڈ. یہ کون ہے؟ ڈیڈی یہ میرے بوائے فرینڈ ہیں. کیا پیارا جملہ ہے. یہ ہیرو. ہمارے یہاں ناچنے گانے والوں کی کیا عزت ہوتی تھی, میراثی کوئی عزت ہوتی تھی. آج سے 30-35 سال پہلے آپ دیکھ لو جا کے گاؤں میں, بڑے لوگ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے بھئی یہ کیا ہے, کھچڑے کھچڑے لوگ ہیں. لیکن آج دیکھیں ایسے ہی معاشرے اور سماج کے گرے ہوئے لوگوں کو اسٹار, ہیرو. یہ کون ہے؟ یہ ہیروین. واقعی شوگر کوٹڈ ہیروین ہے. آج نوجوانوں کو ہیروین پلا کے یہ دیکھ دیکھ کر کے برباد ہو رہا ہے. یہ شیطانی القاب و آداب ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے قرآن میں, الا ادلکم علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں جنتی درخت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حرام درخت جس کے قریب بھی اللہ نے جانے سے منع کیا تھا. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس نے کہا جنتی درخت, اور اللہ نے منع کیوں کیا ہے؟ پھسلایا حضرت آدم, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, پھسلایا آدم نے, شیطان نے آدم اور حوا کو پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَا, یہ دونوں پھسل گئے. آدمی پھسلانے میں پھسلتا ہے. یہ پھسلانے والی جو بات ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ پھسلانا بہت خطرناک ہوتا ہے. آدمی نہیں مان رہا, نہیں جانا, اب پھسلایا جا رہا ہے. پھسلانا سمجھتے ہو؟ ہاں سمجھو, اردو کا بڑا پیارا لفظ ہے. پھسلانا اور پھسلنا دونوں میں پیش کا اور زیر کا فرق ہے, اور اکثر و بیشتر پھسلایا ہوا آدمی پھسل جاتا ہے بیچارہ. پھسلتا ہے کہ نہیں پھسلتا ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. پھسلاتے رہو, کبھی نہ کبھی تو چڑیا آئے گی جال میں. لوگ اس طرح سے بدکاریاں بھی کرتے ہیں, پھسلاتے اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں. تو یا جو کوئی پھسلائے تو یاد رکھو یہ جملہ پھسلنا نہیں. کبھی پھسلو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے, اور اکثر پھسلنے والے ذلیل ہوئے. تو شیطان نے پھسلایا, فَأَزَلَّهُمَا, پھر وہ دونوں پھسل گئے. زلہ کہتے ہیں زلۃ القدم, پیر کا پھسلنا. پھسل گئے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اللہ فرماتا ہے شیطان سبب بنا ان دونوں کو جنت سے نکلنے کا. تو آدم علیہ, تو پہلے زمانے میں یہی, آج شراب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ روحانی غذا ہے. موسیقی یہ زندگی کی غذا ہے. بچوں کو باقاعدے ہیڈ فون لگا کے موسیقی اندر سنائی جاتی ہے کہ یہ بالکل ہنستا مسکراتا اور ایسا پیدا ہو. نہیں خیر, دنیا بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے یارو. چھوڑو, ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو, مجھے اس کا پتہ نہیں. ہم سے زیادہ آپ لوگ اسٹڈی کیے ہوئے ہو, پی ایچ ڈی آپ لوگ ہیں اس معاملے میں.
مجھے اس کا پتہ نہیں. تو شیطان اس طرح سے پھسلاتا ہے حضرت بابا آدم کو، تو اچھے اچھے نام دے کر کے پھسلاتے ہیں. ایسے ہی آج بھی لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھسلنے والے پھسل جاتے ہیں، جیسے آج بہت سارے لوگ پھسلے ہوئے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی یہ عادت تھی اور شیطان نے اس طرح سے بہکایا. اللہ رب العزت نے فرمایا جنت حرام، اسی میں کچھ ہیر پیچ ہو سکتی ہے. لوگ بہکانے والے، ارے یہ حرام ہے، ان کے لیے حرام ہے، فلانے کے لیے حرام ہے. حلال حرام کی بھی کئی کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، وہ کوالٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ موقع محل لوگوں کو نہ آئے، اور وضاحت فرمائی. اور کیا وضاحت فرمائی؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. بھئی حرام ہے، لیکن اللہ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ جنت میں نہیں جانا ہے. لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اسی لیے اللہ نے تاکید کی وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ ابھی بھی شبہ ہے، ابھی بھی شبہ ہے، لیکن اللہ ہر شبہ کو خود قرآن کریم میں ہمارے آپ کے دماغوں سے مٹانا چاہ رہا ہے کہ شیطان میرے بندوں کو یہاں بھی تسلی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی بات نہیں. جیسے دنیا کے کورٹوں میں، عدالتوں میں بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں چلتی ہیں. کوئی آدمی پکڑا گیا، منسٹر کا فون آ گیا، یہ اپن کا آدمی ہے، ہاں جانے دے، چھوڑ دے اس کو. پولیس بیچاری بیکار، چھوڑ کے جا بھائی. کسی بھائی کا فون آ گیا، بھائی کا نام سنتے ہی بیچارے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جانے دے بھائی. بڑے بڑے منسٹروں کے بھائیوں کے نام بھائی سمجھتے ہو؟ بامبے والے سمجھتے ہیں بھائی گیری کیا ہوتی. 8-9 مہینے بامبے میں رہ کے آیا ہوں، اس لیے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے، اور بھائیوں میں رہ کے بھی سمجھ آ گئی. بھائی آج کل تو بھائی لوگ بیچارے انڈر ورلڈ کیا، وہ انڈر جیل ہیں. اب تو بھائی گیری ختم ہو گئی، یہ بھائی گیری دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ہاں تو جناب علی، شیطان بہکا سکتا ہے کہ دنیا میں تم نے نہیں دیکھا، جج تک پہنچنے کے لیے فلانے کا وسیلہ، فلانے کا وسیلہ، فلانے کا وسیلہ، فلانے کا وسیلہ. ایسے ہی سمجھا سکتے کہ جناب علی ٹھیک ہے جنت حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن فلانے سے فون کروا دیں گے، فلانے بابا آ جائیں گے، فلانے حضرت آ جائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ تو ان کی سفارش سنے گا. ان کی سفارش کبھی رد نہیں ہو سکتی. ارے بہت پہنچلے ہیں، بہت بڑے حضرت ہیں، بہت بڑے اللہ کے بہت بڑے قریبی ہیں. بس اللہ تو ویسے ہی ہے، بس باقی تو سارا کاروبار یہی کر رہے ہیں. بیٹا دے رہے ہیں، یہی بیٹی دے رہے ہیں، یہی مقدموں میں جتا رہے ہیں، یہی سب کچھ، قبروں سے مر گئے، سب کچھ اولاد بیٹ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ اندر سے کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں بولو؟ آج اسی وجہ سے تو لوگ بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں. دنیا میں آپ کو ہم کو سمجھا کر کے اسی لیے تو مال و دولت بٹوری جا رہی ہے، کھایا جا رہا ہے. یہ عرس اور میلے درگاہ یہ سب اسی لیے ہو رہے ہیں نا. یہی پھسلا کر کے کر رہے ہیں لوگ پورا دھندا. تو جناب علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی شبہ تمہارے ہمارے دماغوں سے ختم کروایا. سنو کہ صرف جنت حرام ہی نہیں، جنت بھی حرام، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم ان کا ٹھکانہ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی. ہاں یہ نہ سوچو دامن پکڑ لیں گے مچل جائیں گے، وہاں کوئی بھی دامنی کام، کوئی مددگار نہیں ہے. یہ قرآن کا واضح بیان ہے، یہ کوئی معراج ربانی کا بیان نہیں ہے. ہاں قرآن نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اتنا بڑا جرم ہے شرک باللہ، اتنا بڑا جرم ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی بھی میں ان غلطیوں پہ نہیں آیا ہوں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توحید اور اس کے بعد شرک کی اتنی بڑی مذمت، اور شرک اتنا بڑا گناہ. یہ سمجھ گئے گویا اللہ کی نظر میں چوری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، قتل کرنا اتنا گناہ نہیں ہے، اور کسی طرح سے اور دیگر جو گناہ ہیں جو بڑے بڑے ضرور ہیں لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا گناہ شرک باللہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور آگے بڑھو، ایک اور شرک کی میں بات بتاؤں آپ. اتنا بڑا ظلم ہے یہ،
اور اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اگر آپ کے اندر موجود ہوگا تو پھر کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول، سارے اعمال برباد ہیں۔ قرآن سنو، اللہ کا یہ فرمان سنو، اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو نہیں، اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، آپ نبی ضرور ہیں، رسول ضرور ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج ہے آپ کے اوپر، آپ سید العرب والعجم ہیں، سید البشر ہیں، امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں اور رسولوں سے بلند و بالا ہے۔ شب معراج امامت کا رتبہ، امامت کبریٰ کا تاج آپ ہی کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ مجھ سے زیادہ قریب ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، سب کچھ ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ، لیکن یاد رکھو اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہاں رسول اعظم، امام اعظم، قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، اتنا بڑا مقام کہ اللہ عز و جل کے بعد ہمارا عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ اور سارے مومنین کا عقیدہ کہ ان کے اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مقام اللہ کے ہاں ہے تو پھر سید الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی نبی شرک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، کوئی بھی ہو، کسے باشد، کتنا قریبی میرا کیوں نہ ہو، اگر اس نے میرے ساتھ بھی شرک کیا تو پھر بولو وہ بھی، اس کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ اب سوچو ہم اور آپ کس گنتی میں آئیں گے، کون سے شمار میں آئیں گے؟ ہماری آپ کی کوئی ویلو ہے، کوئی اہمیت ہے؟ کچھ وقت ہو گئی؟ نبی کا جب یہ عالم ہے تو ہمارا آپ کا کیا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو اتنا خطرناک اور اتنا بڑا جرم، اور میرے بھائیوں ہونا بھی چاہیے۔ آپ کو ایک دنیاوی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، اور میں ہر جگہ اکثر و بیشتر یہ مثال دیتا ہوں۔ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، حسین ہے، شیریں زبان ہے، میری سے مراد آپ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ کہیں کہ میری ہی ہے، سبھی سوچ لیں آپ، لیکن الحمدللہ جو میں بیان کر رہا ہوں حقیقت بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا یہ شکر ہے، سب کی بیوی ان کی نظروں میں حسین خوبصورت ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، نہ کسی کی تعریف سے کسی کی توہین لازم ہے۔ بھائی عاقل یہ سمجھنے لگے یہ تو اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہے، بھائی آپ کی بیوی کو تو ہم نے تھوڑی دیکھا جو آپ کی بیوی کی میں تعریف کروں گا، ہے نا؟ بہرحال حسین ہے، خوبصورت ہے، میٹھی زبان ہے، فرما بردار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صدقہ خیرات کرتی، میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، سب کچھ کرے، سب کچھ کرے۔ اب بتاؤ ایک اولاد ایک شوہر کے نزدیک سب سے عزیز ترین، والدہ کے بعد اس کا، یا والدین میں ماں اور باپ اس کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس کے بعد بیوی ہوتی ہے۔ اگر یہی فرما بردار، حسین، خوبصورت، سب کچھ خدمت گزار اور باتوں کو ماننے والی بیوی، میں آپ سے بہت کڑوا سوال کرنے جا رہا ہوں، اور ایسا ہو بھی رہا ہے، بعض نادان اور جاہل لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر میری بیوی میرے سب سے عزیز ترین باپ جو سب سے بلند ہے، مقام ہے، میری نظروں میں سب سے پیارا ہے، یا باپ کو چھوڑو اور باپ کی کو رکھ لو، یا دوست جو ہمارا لگوٹیا یار ہے، بڑا پیارا ہے، میری بیوی اس کے ساتھ میرے بسترے میں سو جائے، میرے بسترے میں اس کو پارٹنر بنا لے، وہ میری لائف پارٹنر ہے نا، میری بیوی میری لائف پارٹنر ہے نا، شریک حیات ہے، لیکن اس شریک حیات میں میرے کسی عزیز ترین دوست کو شریک بنا لے، یہ بتاؤ مجھے یہ برداشت ہوگا؟ آپ کو یا کسی بھی باغیرت شوہر کو برداشت ہوگا؟ یہ اس کی نماز اسے نظر آئے گی؟ اس کا سیوا ستکار اسے دکھائی دے گا؟ بچوں کی خدمت، اس کی چائے اور اس کا یہ، اس کا وہ، اس کا پاؤں دبانا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے حج، اس کے عمرے، اس کے طواف، وہ دیکھے گا؟
وہ لات مار کے کمر پہ باہر پھینکے گا، کہے گا تو طوائف ہے، تو یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہی تھی۔ یہ سب کس کے لیے کر رہی تھی؟ مجھے الو بنا رہی تھی، مجھے دکھاوے کے لیے کر رہی تھی تاکہ میں بڑی نیک بنوں، صالح ہوں، فلاں ہوں، اور میرے ساتھ تو میرے بسترے میں، ارے وہ آپ کا بڑا ہی گہرا دوست تھا، یہ تھا وہ تھا، کیا ہوا اگر تھوڑا سا، ارے کیا ہوا، تو اسے تھوڑا سمجھ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یارو اسے معاف کر سکتے ہو تم، اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے، اسے تو مار کے بھگا سکتے ہو، تم بھگا دو گے؟ میرے عزیزو، چھوٹی سی غیرت ہمارے پاس ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہم تو ایسی عورت کو معاف نہ کریں جو اس طرح سے حرکت کر لے، میرے ساتھ سب کچھ ہوتے ہوئے تو بھلا بتاؤ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں کسی کو کوئی شریک کرے، بھلے وہ اس کا محبوب بندہ اللہ ہی کا کیوں نہ ہو، اس کو شریک کرے، اللہ اسے برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ بلکہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف۔ لیکن ہماری بیوی اگر کالی کلوٹی ہو، بد زبان ہو، لڑتی ہو، دال میں نمک کم ڈالتی ہو، یا کبھی زیادہ کر دیتی ہو، روٹی جلا دیتی ہو، جھگڑے پڈے ہوتے ہو، پڑوسیوں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتی ہو، سب کچھ ہو، ہے نا، لیکن آپ میرے دوست ہیں، لگوٹیا یار ہیں، سعودی عرب سے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یا میں گھر پہ موجود ہوں، کہنے لگے کہاں ہے بھائی؟ ارے ربانی صاحب کا دوست آیا ہوں میں سعودی عرب سے۔ اس نے کہا ربانی صاحب نہیں ہیں۔ کہاں گئے؟ پتہ نہیں کہاں گئے۔ ارے بھابھی میں آیا ہوں اتنی دور سے، پتہ نہیں وہ گھر میں نہیں ہے، غیر مرد کو گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اب آپ سے میری ملاقات کہیں روڈ پہ ہو گئی، چوک پہ ہو گئی، میں نے کہا ارے بھائی کہاں سے آئے؟ اتنی دور سے آئے؟ بھلے بیٹھو چائے شائے پیو۔ اب آپ گھر کی کہانی سنانے لگے، یار آپ کی بیگم تو بڑی بدزبان ہے، بڑی بد اخلاق ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے یار دروازے پہ گیا، بھابھی نے تو ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا، دروازہ کپٹ بھی نہیں کھولا، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے گھر میں، اس لیے کوئی اور دوسرا گھر میں آ۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی خاطرداری کرتے ہوئے یہ کہہ دوں ارے یار چھوڑو وہ عورت ہے، پاگل ہے، لیکن میرا سینہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بولو، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بھلے وہ کالی کلوٹی ہے، بھلے وہ بد زبان ہے، بھلے وہ کرتی ہے، لیکن اپنے عزت و آبرو کی میری غیر موجودگی میں حفاظت بھی کرتی ہے، غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی۔ یارو ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اگر ہم گنہگار ہیں، بھلے بدکار ہیں، سب کچھ خطائیں ہیں، لیکن رب کے ساتھ اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے، انشاءاللہ اللہ سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں ضرور جنت اپنی جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک۔ بھلے جیسے ہم اپنی بیوی کو 2 تھپڑ بد زبانی پہ مار دیتے ہیں، بھلے ہم اپنی بیوی کو کسی غلط بات پر جو ہے ہم 2 تماچے مار دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، بھلے ہم گناہ کر کے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ ان گناہوں پر اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو تھوڑا عذاب دے کر جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن آخر میں ہمیں انشاءاللہ جنت میں پھرانا ہے۔ لیکن شرک یہ خالدن مخلدن فی النار ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ چوری والے کی بخشش ہو سکتی ہے، زنا کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے، خون والے کی بخشش ہو سکتی ہے، اور دیگر جو گناہ ہیں چھوٹے بڑے ان سب کی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف، اور وہ معاف کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کر کے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا قیامت کے دن، ایک واقعہ میں سناؤں، پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تبارک تعالیٰ اسے کہے گا، اسے جنت کا فرمان جاری فرمائے گا، تو جنت میں چلا جا۔ وہ آدمی جب جنت میں جائے گا، ایک آدمی کھڑا ہوگا، کہے گا اے اللہ اس کے اوپر میرا حق ہے، دنیا کے اندر اس نے میرا مال غصب کر لیا تھا، یا اس کے اوپر میرا فلانا حق ہے، اللہ مجھے دلوا دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو اس روایت کو، اس حدیث کو، اس کا حق دلوا دے۔ اب اللہ نے تو اسے جنت میں داخل کرنا ہے، سنو ذرا غور سے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیا، اسے جنت میں جانے کا حکم دیا، لیکن بندہ رکاوٹ بن گیا ہے کیونکہ اس کا حق باقی ہے، اور اللہ قیامت کے دن سب کے حقوق دلوائے گا۔ یاد رکھو، اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، کرے گا، لیکن بندے کا حق بندہ معاف کرے گا جب ہی معاف ہوگا۔ یاد رکھو، کسی نے کسی کی چونی بھی اگر حرام طریقے سے لی ہے، یاد رکھو قیامت کے دن اسے حاضر کرنا پڑے گا۔ یہ بات مت بھولنا کبھی، بندوں کا حق بندہ ہی معاف کرے گا، لیکن اگر اللہ معاف کروائے گا، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ کیسے معاف کروائے گا اور کیسے معاف کروا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو روک لے گا جو جنت میں جانے والا ہوگا، کہے گا رک، یہ بندہ تیرے اوپر شکایت کر رہا ہے کہ اس کا حق تیرے اوپر ہے، اس کا حق دے دے۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دوں، میں اس کا حق کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس شکایت کرنے والے بندے سے کہے گا اس کا بدلہ
اس کو تو معاف کر دے. اس نے کہا اللہ مجھے تو میں کیسے معاف کروں, اس کے اوپر تو میرا حق ہے, یہ دلوا دے مجھے, یہ دلوا دے. اب اللہ کو تو اسے جنت میں داخل کرنا, تو اللہ فرمائے گا چل بھائی چل تو معاف کر دے اس کو. وہ کہے گا اللہ میرا حق. اللہ کہے گا اچھا. وہ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس بندے سے جو حق کا مطالبہ کرے گا کہے گا اوپر دیکھ. وہ نظر اٹھا کر کے اوپر دیکھے گا تو ایک روشن چمکدار محل, حسین اور خوبصورت جنت کا محل اسے دکھائی دے گا. وہ کہے گا بندہ یہ کس کے لیے ہے, یہ کس کے لیے؟ تو اللہ کہے گا جو اس کی قیمت دے دے وہ اس کے لیے. وہ بندہ کہے گا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے, اتنا حسین جنت کا محل اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. وہ حق کا دعویٰ کرنے والا اس بندے سے اللہ فرمائے گا تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. وہ کہے گا اللہ میں اور اس کی قیمت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا اس کے حق کو معاف کر دے, یہی اس کی قیمت ہے. کہے گا اللہ ایک نہیں 1000 دفعہ معاف کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا دونوں ہاتھ پکڑ کر کے دونوں پکڑ لو چلے جاؤ جنت میں. وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں. یہ ہے توحید کی برکت. کس کی؟ اللہ جب معاف کرنا چاہے تو ایسی ایسی چیزوں سے بھی معاف کر سکتا ہے, بہانا چاہیے اسے. لیکن شرک کو کبھی اللہ, یاد رکھو, ہاں یہ میں نے مثالیں اسی لیے سمجھا دی ہیں. اس لیے میری دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ شرک کبھی بھی, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی, اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ لا تشرک باللہ ولو قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, بھلے تیری تکہ بوٹی کر دی جائے, تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, او حرقت یا تجھے جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, اللہ اکبر, کسی کو ساجدہ میں بنا. گناہگار تو ہم سب ہیں, گناہ ہوتے ہیں, توبہ کریں, استغفر اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بھی بہت, لیکن یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے اے مسلمانوں, اب آئیے اتنی ساری تفصیلات سننے کے بعد میں کچھ مثالیں دوں کہ مسلمان اس توحید کے معاملے میں کون سی غلطی پر ہیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. ایک سب سے پہلی غلطی, اللہ کی عبادتوں میں مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, ہزاروں ہزار مسلمان, بلکہ دنیا کے اندر جوڑ لو 1 ارب 1.25 ارب کے قریب مسلمان. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. کس طرح سے کہ پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. حضرات انبیاء کرام رسول جتنے بھی رسول دنیا کے اندر تشریف لائے, ان کی تمام لوگوں کی دعوت اور ان کی پیدائش کا مقصد یہی تھا. وہ اپنی قوموں کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے ساتھ تمہیں کیا ہو گیا ہے, وہاں ان کو کیوں پکارتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ کا اے لوگو اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس زمین کا مالک انہیں بنا دے گا, خلیفہ بنا دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اس زمین میں مالک بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے
اس دین کو جو پسند کرتا ہے یعنی اسلام کو اس دنیا کے اندر نافذ کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اگر دنیا کے اندر خوف و دہشت ہے، آتنکوادیت ہے، اللہ فرماتا ہے اس خوف اور ڈر کو بھی ہم امن و شانتی میں تبدیل کر دیں گے. اللہ کا وعدہ، زمین کا مالک بنا دیں گے، دین اسلام کو غالب کر دیں گے اور امن و شانتی سے پوری دنیا کو بھر دیں گے. یعبدوننی، شرط کیا ہے؟ میری عبادت کریں. یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں. اے اللہ، بات تو ختم نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک. ہاں، صرف عبادت کرنا ہی نہیں کہ نمازیں پڑھو، شرک بھی نہیں کرنا ہے. عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی. یہ ہے اصل توحید اور یہ ہے اصل ایمان اور یہ ہے اصل مومن. لیکن صرف نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور اللہ کے ساتھ جا کر کے ادھر ادھر شرک بھی کرے، ایسا آدمی مومن ہو سکتا؟ اللہ کی قسم، خود میں نے حرم کے اندر، میں پہلا میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، چھوڑا بڑا ہو گیا تھا، حرم کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے رات کا واقعہ تھا. طواف وغیرہ کر کے خوب سناٹا تھا، مطلب یعنی بھیڑ نہیں تھی حرم میں زیادہ، کچھ لوگ طواف میں مصروف تھے. میں ٹھنڈے ماحول میں، بیوی بھی میری تھی پیچھے پڑھ رہی تھی، بچہ میرا کھیل رہا تھا اور میں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا تھا. ایک بڑا ہی حسین اور خوبصورت نوجوان کرتا پجامہ پہنے میرے بغل میں بیٹھا تھا. میرے بچے سے وہ کھیلنے لگا اور اس بچے کو جو بول نہیں رہا تھا، عبد الرحمن، چھوٹا سا تھا، وہ کھیل رہا تھا. وہ اب میں نماز میں ہوں، اس بچے کو چمکار کر اس کو سکھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹے پڑھو یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، اس کو سکھا رہا بچہ. اب میں نماز میں ہوں، میری تو حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا اعوذ باللہ، یہاں بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اتنی داڑھی خوبصورت اور وہ کرتے پجامے اور ٹوپیاں. میں نے کہا اعوذ باللہ. بہرحال میں نے کسی طرح سے، نماز تو میری کیسے ہو گئی. بہرحال نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس لیا اور میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہنے لگے میں فلانی جگہ سے آیا ہوں. ہندوستان کے ایک شہر کا نام لیا اس نے. میں نے کہا یہ آپ میرے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ بولے کیوں، کیا؟ میں تو اچھی بات سکھا رہا، درود پڑھ سکھا رہا تھا. میں نے کہا یہ درود ہے بھائی، یہی درود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا یا اللہ کے نبی نے سکھلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود سکھایا. یہ آپ کون سا، آپ میڈ ان انڈیا درود آپ سکھا رہے ہو آپ ان کو؟ وہ بچہ بے زبان ہے، آپ اس کو یار شرک کے دلدلوں سے تو کسی طرح میں نکل کے آیا ہوں، اب میری اولاد ہی کو آپ بولے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو سرکار کا کرم نہ ہوتا تو آج خانہ کعبہ کی زیارت نہ ہوتی. سرکار کے کرم سے آئے، سرکار نے مدد دی ہے تو ہم یہاں آئے. میں نے کہا اعوذ باللہ، یعنی حرم میں بھی بیٹھ کر کے اس طرح سے شرک باللہ یہ شخص کر رہا ہے. جب یہ ذہنیت ہو دماغوں میں ہے تو آپ بتائیں کیا عالم ہوگا اس وقت. خانہ کعبہ میں بھی بیٹھ کر کے وہ اس طرح کی شرکیہ باتیں وہ کر رہا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا فلاں بابا المدد، یا چشتیہ، یا قادریہ. چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے؟ بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلا شرک قرار دیا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو مت پکارو. اللہ پکارنا ہے تو صرف اللہ. اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور کے چھلکے، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے وہ کوئی غوث ہو، چاہے وہ خطب اپنے آپ کو کہنے والا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اور آج دنیا میں اللہ کے سوا
کتنے لوگ ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے اپنے ملکوں میں جا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، جب کسی کی پیدائش کا دن آتا ہے، جب کسی کی وفات کا دن آتا ہے، عرس کا موقع آتا ہے، ملینوں لوگ سفر کرتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہو، اور جا کر کے وہاں عرس بابا سے نظر و نیاز، اس سے اولاد، اس سے مشکل کشائی، حاجت روائی، سب کچھ۔ اور یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ آ چکا ہے، آج اس کی 5 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ملکوں میں 4 تاریخ ہو، اور اس کے بعد جو آج حالات ہوں گے، مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہمارے ملکوں میں کہ خود اپنے ہاتھوں سے بانس کاٹ کر، کھپچیاں بنا کر، لکڑیوں کے اوپر کاغذات چمکیلے لگا کر، گنبد بنا کر خود اس کا طواف کرتے ہیں۔ عورتیں ہم نے خود دیکھے آنچلوں سے جب تعزیہ چلتا ہے، تو ہم نے کل پرسوں میں عمرہ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ عورتیں بیچاری، اب ان کو اللہ ہدایت دے، کچھ لوگ بھی وہ دروازے کو یوں پوچھ رہی ہیں ایسے سے۔ ہم نے کہا یہ جھاڑو مار کر یہاں یہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، یہ اللہ ایسے راضی ہوگا؟ ارے اللہ کا جو فرمان ہے اس کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، نبی کی اطاعت اور اتباع کرو۔ اللہ کے نبی نے جس طرح اللہ کو راضی اور خوش کیا ہے، تم بھی اسی طرح راضی خوش کرو اللہ کو، تب اللہ خوش ہوگا۔ تمہارے اپنے ان جھوٹے عقیدوں اور ان جھوٹے عقیدتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تو عورتیں تعزیے کا جب گشت نکلتا ہمارے ملکوں میں تو باقاعدہ عورتیں آگے آگے اپنے آنچلوں سے جھاڑو مارتی ہیں۔ جس نے کبھی اپنے گھر میں اس بڑھیا نے جھاڑو نہیں اٹھائی ہوگی، بہویں بیچاری کرتی ہوں گی، بیٹی کرتی ہوگی، وہ اللہ اسے یہ سزا دے رہا ہے کہ بیٹھ کر کے وہ اس کو جھاڑو مارنی۔ اب آپ کو ایک بات، آخری بات بتا کے میں اپنی بات 1-2 ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آخر یہ شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انہیں برا بنا کر کے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ شیطان ان کو ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال کر، محبت تو ہے ہی ہے، اسی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہے، اور سمجھا کر کے ان کی شان میں غلو کراتا ہے، اور بتاتا ہے دیکھو ان کی تعظیم و تکریم اگر اس طرح کرو گے جب ہی یہ راضی اور خوش ہوں گے اور اللہ راضی اور خوش ہوگا، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو اللہ راضی اور خوش نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنی مرضی سے تعظیم، اور یہ تعظیم و تکریم اس طرح سے کرو گے، شیطان کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ کے ہمارے دماغوں سے علم کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے دماغوں میں نہ قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے اللہ کی تعظیم کی، نبیوں کی تعظیم کیسے کی جائے، رسولوں کی توقیر کیسے کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کیسے محبت کی جائے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتلائے ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیے ہیں۔ جب آدمی کے دماغ سے یہ علم ختم ہو جاتا ہے تب شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو لوگوں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر شرک سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھو، سچے علماء کے کتابوں کو پڑھو، کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، الاصول الثلاثہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح کشف الشبہات ہے، اسی طرح مشائخ علماء جو معتبر ہیں، جو موثوق ہیں، جو اچھے علماء ہیں، موحدین ہیں اردو زبان کے، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کی کیسٹوں کو سنو، ان کی سیڈیوں کو سنو، دیکھو اور علم حاصل کرو۔ اس سے غفلت کرو گے، رب کی قسم ہے شیطان تمہیں عقیدت و محبت کے جال میں پھنسا کر کے، اندھا بنا کر کے تم کو بھی گمراہ کرے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ود اور سوا جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ان کی عقیدت و محبت ڈال کر خود سے اس نے تعظیم و تکریم کا ایک طریقہ ایجاد کر کے ان کو سمجھا دیا، اور لوگ اس کے اوپر چل پڑے۔ آج بھی لوگوں نے عقیدت و محبت کے نام پر اس طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈھکوسلے بنائے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے پہچانو اس کو۔ نمبر ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے گمراہ کرنے کا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف بولیں گے ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اہل توحید، دعات توحید جو توحید و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ادھر محبت ڈال دیتا ہے اور یہ بھی ذہنوں میں ڈال دیتا ہے دیکھنا اس کے خلاف جو بولے گا خلاص وہ تیرا دشمن ہے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ کہہ کر کے ان کو ان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اور دشمن بنا، اب اس کی اچھی باتیں بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ شیطان نے جس طرح سے، یہ شیطان کے چال ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا ہوا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ نکالوں گا،
اس لیے اے لوگو، یا تو رب کا قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دو چیزیں لازم پکڑو، یہی اللہ کی رسی ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ایک غلطی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں. بابا مجھے بیٹا دے دو، میں گاگر چڑھاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گا، میں سونے کا کلش بناؤں گا، میں کلر لگواؤں گا، میں فلاں بناؤں گا، میں بابا مجھے بیٹی دے دو، مجھے اولاد دے دو، میری مقدمے میں جتا دو. لوگ خط لکھ لکھ کر مزاروں کے نیچے اور قبروں کے نیچے رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا وہ نومن مٹی کے نیچے سے نکل کر وہ خطوں کو پڑھتا ہے. اب آپ سوچئے مت ماری گئی ہے لوگوں کی، اللہ ہدایت دے. شیطان نے کیسے کیسے نمونے اور عجوبے باقاعدے خانہ کعبہ کی طرح اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے اوپر غلافیں چڑھائی جاتی ہیں، منو کیوڑوں سے مزاروں کو دھلا جاتا ہے اور پھر تبرک سمجھ سمجھ کر اس کو پیا جاتا ہے. ہزار لوگ اس کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں. یہ سراسر اسلام کے منافی اور عقید توحید کے خلاف اور شرک باللہ ہے. اس لیے اے مسلمانوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو. اور ایک عقیدہ تو یہ ہے. دوسرا عقیدہ میں آپ کو بتاؤں، ایک غلطی اور بھی ہے جو بڑی خطرناک غلطی ہے اور لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں، بہت بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے یونیورسٹیز اور بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے مولوی بھی اس مسئلے میں نل نظر آئیں گے. جا کے پوچھنا آپ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک بڑی بدعقیدگی ہمارے ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور پوری دنیا، اکثر و بیشتر دنیا کے اندر وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. یہ متصوفین کا، صوفیہ کا بڑا خطرناک عقیدہ ہے. وحدت الوجود، وحدت الشہود، کہ ہر چیز اللہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، پھول کی پتیوں میں اللہ، خوشبوؤں میں اللہ، بلبل کی چہچہاٹ میں اللہ، ستاروں کی چمک میں، ہر جگہ اللہ. ان کا عقیدہ یہ ہے، کسی سے بھی پوچھو بھائی اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. بڑے بڑے لوگ ملوث. اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کہاں ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کہاں، بلکہ سیدھے یہ کہیں گے اللہ ہر جگہ. اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یاد رکھو یارو. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حوالہ الفقہ الاکبر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر بلند ہے، رحمان عرش پر ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اے امام آپ فتویٰ دو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عقیدہ رکھتے فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا گیا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کہاں ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر موجود ہے اور اس کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اپنے اللہ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے. اللہ جو سب چیز سے زیادہ عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز ہے، اللہ ہی کے بارے میں اس کو پتہ نہیں. فَإِنَّهُ كَافِرٌ، تو وہ بھی کافر ہے. اب آپ غور کریں، سوچیں آج ایسے عقیدے کتنے لوگوں کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى. کیونکہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، قرآن فرماتا ہے اللہ عرش پر ہے، اس آیت کریمہ کا انکار لازم آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک بکری کی چرواہن ہے، میرے بکریوں کو چراتی ہے، آج میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا ہے، میں نے ایک ظلم کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا مجھے لے کے چلو اس کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرانے والی اس لونڈی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اسے سوال کیا. سنو، ایمان جانچنے کا ایک طریقہ یہ سنو، اللہ کے نبی کا یہ سوال ہے. کسی کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہو نا کہ یہ مسلمان ہے کیا ہے، اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس سے بولو اللہ کہاں ہے، بتائے گا. وہ مومن ہوگا، سمجھدار ہوگا، اللہ عرش پر ہے. سمجھ جاؤ وہ مومن، سمجھ جاؤ وہ کون ہے. ہاں، جس کو اتنی باریکی کا پتہ ہو الحمدللہ اسے توحید تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا، چرواہن سے پوچھا این اللہ، اے لونڈی یہ بتا اللہ کہاں ہے. فاشارت الی السماء وقال ان قالت انه في السماء.
اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انک رسول اللہ۔ اس نے کہا انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابی، تو نے اس کے اوپر ایک تھپڑ مارا ہے، ارے یہ تو مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے غلامی سے۔ صحابی نے فوراً اس کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ یہ تو مومنہ ہے، اس سے تو بکری چروا رہا، آزاد کر دے۔ میرے بھائیو، اس زمانے میں آزادی کا تصور آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ غلام جو ہوتے تھے ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی آپ نہیں جان سکتے۔ یہ وہی جانے گا جو یہاں آج بھی کفیلوں کے چکیوں میں بیچارہ پس رہا ہوتا ہے۔ اس ستائے ہوئے کفیل، ستائے ہوئے آدمی سے اگر ایک دن آئے کفیل کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا اپنا بزنس کر لے، میرے نام سے بھی کر سکتا ہے، نو پرابلم، وہ سمجھے گا دنیا میں میری جنت ہو گئی ہے کہ نہیں؟ آپ تھوڑی سی معاملات ہیں، جبکہ آپ وہ غلام نہیں ہیں۔ بھائی پچھلے زمانے کی طرح الحمدللہ آپ آزاد ہیں، الحمدللہ۔ کوئی نہ کہے کہ یہ غلام ہے، نہیں، آپ آزاد ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کو اس کا حساب و کتاب، پہلے غلاموں کو روزانہ حساب و کتاب یا تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، وہ غلام ہوتے تھے، بس ان کی نوکری بھی، ان کی چاکری، سب کچھ پیسہ کفیل لیتا تھا، بس ان کو مالک لیتا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا سوائے کھانے اور کپڑے۔ بدھوا غلام جیسے ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے تھے، چودھریوں کے ہاں، وڈیروں کے ہاں آج بھی بندھے ہوئے رہتے، بیچارے زندگی گزار دیتے، ان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، سب کچھ مالک ہوتے ہیں وہی لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آزادی مل گئی ان کو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک، آج کتنے لوگ ہیں جو یہ چلاتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بدعقیدگی ہے۔ اسی طرح سے تیسری غلطی اور میں بتاؤں، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا، میری زبان سے ایک مسئلے میں نے کہا میرے باپ کی قسم، پیچھے سے نرم و نازک ہاتھ میرے کندھے پہ آگے پڑا، میں نے مڑ کر کے دیکھا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، اللہ کے سوا کسی کی قسم مت کھاؤ، قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی کھاؤ۔ آج ہم اور آپ اور دنیا کو کیا سبق مل رہا ہے، اور کیا کہ کوئی بات کہنے کہ کھاؤ میری قسم، کھاؤ میرے اپنے ابا کی قسم، تیرے بیٹے کی قسم کھا کے، میں اپنی نرینہ اولاد کی قسم کھا کے کہتی ہوں۔ یہ شرک باللہ ہے۔ محبتیں اتنی اندھی ہو گئی کہ ایک دوسرے کو پٹانے کے لیے پھسلانے کے، تیرے سر کی قسم، تیرے آنکھوں کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، تیرے پیروں کی قسم، تیرے جوتیوں چپلوں کی قسم۔ یہ بے دھڑک معشوق اور عاشق پتہ نہیں کیا کس کس کی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ قسم کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو یقین دلانا، اور یقین کسی پختہ اور اعلیٰ چیز سے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی قسم کھاؤ۔ اللہ سے تم نے کسی کے سر کی قسم کھائی، گویا تمہارے نزدیک اللہ سے بھی بڑی یہ چیز موجود ہے، اسی لیے تم اس کی قسم کھا رہے ہو۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز ماننا، غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ذبح کرنا، یہ تمام سب شرک باللہ، رکوع سجدے یہ سب شرک باللہ، اور بہت سارے اس کے علاوہ غلطیاں ہیں۔ بہرحال یہ چند اشارے تھے، کنایے تھے جو میں نے میرے عزیزوں آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ ایک آخری بات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ مومنوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے، لیکن مومنوں میں جو اصحاب علم ہوتے ہیں ان کے درجے اور اللہ بلند فرماتا ہے۔ علم حاصل کرو توحید کا، علم حاصل کرو کتاب و سنت کا، انشاءاللہ شیطان سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، علم۔ کیا ہے؟ علم حاصل کرو، انشاءاللہ شیطان کا کوئی بھی مکر اور قید تمہارے اوپر نہیں چلے گا۔ اللہ سے یہی آخری بات کر کے کہ لوگوں علم حاصل کرو، تعلیم، ایجوکیٹڈ بنو، تعلیم علم شرعی، وہ نہیں کہ ڈاکٹر اور مجسٹر اور فلانا بن جاؤ۔ بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے ماسٹر اور بہت سارے وکیل اور بہت سارے جج اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں سر ٹیک کر کے غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ایسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس گویا کوئی علم نہیں ہے۔ علم، حقیقی علم
قرآن اور حدیث کا علم ہے، توحید کا علم ہے، سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو، شرک کا علم حاصل کرو، سنت و بدعت کا علم حاصل کرو، تاکہ اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا سکو۔ یہی میری درخواست ہے اور یہی میری دعا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو فرقت اور اختلافات اللہ انہیں ختم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شر پسندوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اہل توحید و اہل سنہ والجماعہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، واذل الشرک والمشرکین والمبتدعین، اور اللہ شرک اور مشرکوں کو اور بدعتیوں کو اللہ ذلیل فرما، ودمر اعداءک واعداء الدین، اے اللہ اپنے اور اسلام کے دین کے دشمنوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما مولا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ تیری توحید کے غلغلے کے راستے میں جو بھی آئیں اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ اپنے کتاب و سنت کی بالادستی عطا فرما مولا۔ اے اللہ مسلمانوں کو راہ ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے تمام ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کو تو قرآن و سنت کی راہ پہ لگا دے مولا۔ اے اللہ جو لوگ اس امت محمدیہ کو بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں، توحید و سنت سے دور کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں یا تو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا۔ اے اللہ ان سب کے دلوں کو اپنے اسلام کی طرف پھیر دے مولا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں اللہ انہیں امن و سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ذلیل اور رسوا اور دبے کچلے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت و رفعت عطا فرما مولا۔ اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما مولا، اس لیے کہ توحید کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ اے اللہ آج توحید کو چھوڑ کر لوگ ذلیل و رسوا ہوئے، آج دشمن ان کے اوپر غالب ہیں۔ اے اللہ لوگوں کو توحید کا راستہ بتلا دے مولا، سنت رسول اللہ کا راستہ بتلا دے مولا۔ اے اللہ شرک و بدعت سے محفوظ فرما لے مولا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں والدین کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، آپس میں بھائی چارگی کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کی، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اللہ ہمیں دنیا کے ہر شر سے محفوظ فرما مولا۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کو انعقاد کیا ہے اے اللہ انہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے تمام انہیں زیادہ سے زیادہ اجر جزیل عطا فرما مولا۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں میری باتوں کو سن رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، ہماری آل اولاد کو نمازی اور پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جن بھوت پریت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما مولا، ہماری بیویوں، ہمارے بچوں، ہماری آل اولاد کو محفوظ فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، کل آپ لوگوں کو ڈیوٹی بھی ہے، سوالات و جوابات تو بعد میں ہوتے رہیں گے، آپ لوگ جو ہے پھر کبھی انشاءاللہ سوال جواب دیں۔ كلام شيخنا الفاضل ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرها من خالفهم. نسأل الله أن نكون من هذه الطائفة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع الكريم يذكرنا بهذه الطائفة، وجزا الله خيرا شيخنا الفاضل خير الجزاء أن أتحفنا بهذه الآيات العظيمة والأحاديث الموثوقة، وصلى الله وسلم على محمد. ایک سیکنڈ بہت بھیڑ ہو جائے گی، ایک سیکنڈ میں بتاؤں آپ لوگوں کو۔ دیکھیں شروع خالد حسین پردیسی میرا نام محمد عثمان، میں فیصل بدائیوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان، میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں، دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا، ہفتے میں 2 گشت کرانا، اور صبح شام کی تعلیم 2.5 گھنٹے لگانا۔ میرا اہل حدیث ہونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق ہے۔ حنفیوں کی کون سی قسم؟ دیوبندی؟ جی محمد ہاشم خان سن آف حامد خان، میں گنگو کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام محمد تسلیم ہے، میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں۔ پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہیت کے۔ میرا نام عبد المحسن ہے، مظفر نگر سے میرا تعلق ہے۔ مولانا محمد ناصر مدنی، میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی،
اور جامعہ مسجد کوسیا میں جمعہ شریف. میرا نام شفیق احمد ہے. میں سہارنپور سے تعلق ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں. تو میں جو اہل حدیث ہوا اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا. گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر.